ملبے تلے دبے دونوں گانا گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ آفت دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے۔ ویلکم ٹو دی سمیر شو۔ دی وائس بائی وی ایس پریٹچٹ۔ اس کہانی کے مرکزی کردار کی بات کریں تو پہلا ہے مسٹر مورگن کا۔ ایک پادری ہے جس کو چرچ سے نکال دیا گیا کیونکہ یہ شراب اور سگریٹ کا عادی تھا، لیکن یہ ایک سچا اور رحم دل انسان ہے، البتہ اس کو شراب نوشی کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا کردار ہمارے پاس مسٹر لیوس کا ہے۔ یہ بھی پادری ہیں۔ مورگن کی جگہ اب نیا پادری لیوس کو لایا گیا ہے۔ یہ ایک مغرور انسان ہے جو خود کو خدا کی طرف سے منتخب شدہ ایک پرفیکٹ انسان سمجھتا ہے۔ اس کے لیے مورگن ایک شیطان کا عکس ہے۔ اگر کوئی چیز انسانی شکل میں شیطان کے قریب ہوتی تو وہ بقول لیوس مورگن ہی ہوتا۔ مورگن کے لیے لیوس کے دل میں بے حد نفرت ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں کہانی کے آغاز کی طرف۔ ریسکیو ٹیم کا عملہ لوگوں کو خاموش ہونے کا مشورہ دیتا ہے۔ جب تمام لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو چرچ کے ملبے تلے ایک سریلی آواز آتی ہے۔ لوگ اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل یہ حالات فوج کی طرف سے چرچ پر بمباری کی صورت میں آتے ہیں۔ چرچ پوری طرح گر چکا ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملبے تلے لوگ بھی آئے ہیں۔ اچھا، تو لوگ اس ملبے تلے آواز کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سریلی آواز آخرکار ہے کس کی۔ ایک وارڈن بتاتا ہے کہ یہ آواز مورگن کی ہے، جس پر لیوس آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، لیوس، میں نے تو رات کو چرچ کو اچھی طرح بند کیا تھا۔ وہ منحوس کس طرح اس میں جا سکتا ہے؟ یہ ضرور گا کر لوگوں سے ہمدردی سمیٹ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک دھماکہ ہوتا ہے۔ جس کے نتیجے میں ہر طرف دھول سی اٹھ جاتی ہے۔ تمام لوگ پیچھے کی طرف بھاگتے ہیں، ہر طرف مٹی ہی مٹی، اور اب لوگوں کا تجسس بڑھ جاتا ہے کیونکہ مورگن کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ ایک لمبی خاموشی سب کو گھیر لیتی ہے۔ کیا مورگن مر چکا ہے یا بچ گیا ہے؟ یہی سوال سب کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ لیوس بے ساختہ ملبے کی طرف بھاگتا ہے اور اونچی اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیتا ہے، مورگن، 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 کچھ تو بولو۔ لیوس گھٹنوں کے بل جھکتا ہے اور سرنگ میں گھس جاتا ہے۔ یہاں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ لیوس بہت رحم دل انسان ہے۔ جی ہاں، وہ یہی سب کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کتنا رحم دل اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کود پڑا ہے، لیکن یہ سب دکھاوا ہے۔ البتہ وہ مدد کرنے کی کوشش ضرور کر رہا ہے۔ جب مورگن کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو لیوس کہتا ہے، خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ کچھ گاؤ۔ کھودتے کھودتے تقریباً آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد لیوس ٹنل میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے مورگن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر پتھر سٹک کر اس کے اوپر آن پڑتے ہیں اور یہ بھی وہاں پھنس جاتا ہے۔ مقدر کا کھیل تو دیکھیں کہ اب بچانے والا خود مدد کا منتظر ہے۔ لیوس کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، کون ہے وہاں؟ لیوس کہتا ہے، میں ہوں۔ یہ آواز مورگن کی ہوتی ہے۔ یہ سن کر دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت جھلک رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی مورگن شراب ہی پی رہا ہوتا ہے۔ لیوس دیکھ کر پھر حیران ہوتا ہے کہ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ البتہ لیوس پوچھتا ہے کہ آخرکار مورگن چرچ میں کر کیا رہا تھا؟ مورگن اس کا جواب نہایت ہی سچائی سے دیتا ہے کہ وہ یہاں روزانہ شراب پینے آتا ہے کیونکہ یہاں سے اسے کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا، اور اسی معمول کے مطابق وہ یہاں آیا تھا کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ لیوس یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر دونوں اس وقت کی شدت اور مشکلات کو کم کرنے کے لیے گانا گانے شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں ریسکیو ٹیم ان دونوں تک پہنچ جاتی ہے اور ان کو بحفاظت وہاں سے نکال لیتی ہے۔
کہانی کا اگر مورل پرسپیکٹیو دیکھیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اکثر ایک دوسرے سے جو نفرت کرتے ہوتے ہیں وہ مشکل حالات میں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. جس طرح لیوس اور مارگن کی پرانی نفرت دوستی اور محبت میں بدل گئی حادثے کے اندر، اسی طرح باقی بھی ہمیں زندگی میں بھی چیزیں نظر آتی ہیں. یہاں ہی کہانی کا اختتام ہوتا ہے.